بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 آج اس کے متعلق گفتگو ہونی ہے، اور اس سے پہلے آپ قرآن پاک کے باہمی ربط کو اور صورتوں کے ربط کو ذرا پھر ذہن میں اجاگر کر لیجئے۔ سورہ فاتحہ میں بندوں نے یہ درخواست کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ کے متعلق، اور اس کے جواب میں فوراً سورہ بقرہ کی یہ بات آ گئی کہ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو چیز تم مانگ رہے تھے یہ تمہاری دعا کا جواب ہے۔ اس کے بعد یہ بتلایا گیا کہ جو ہدایت جس چیز کا نام ہے، اللہ کی وحدانیت اور توحید اور عبادت اور رسالت، اس کے متعلق ہمیشہ سے دنیا میں تین گروہ پیدا ہوئے ہیں۔ ایک گروہ وہ جو مسلمان تھے، ان چیزوں کو ماننے والے تھے، مومن تھے، اور دوسرا گروہ وہ جو کہ کافر تھے اور اس کا انکار کرنے والے تھے، منکر تھے، اور تیسرا گروہ متعدد مرتبہ تاریخ میں ایسے ہوا ہے کہ وہ تیسرا گروہ دغاباز مرد اور دغاباز عورتیں، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی روح سے، اور اللہ تعالی نے جنہیں عربی میں منافق مرد اور عورتیں کہا، وہ بھی وجود پذیر ہوتے ہیں۔ ان تین گروہوں کے تذکرے کے بعد پھر اصل بات ارشاد فرمائی اور یہ کہا کہ لوگوں، اصل چیز یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور پھر اس عبادت کے بعد آخر پر یہ فرما دیا تھا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ دلائل جو ہم نے دیے ہیں مستحکم ہیں، ٹھوس ہیں، ان دلائل کا کوئی رد کیا نہیں جا سکتا۔ تو جب معاملہ ایسے ہے اور تم سمجھ چکے ہو تو دیکھو ہماری عبادت کرو اور ہمیں اکیلا واحد اللہ مانو۔ اب اس کے بعد یہ باہمی ربط ہے اب تک کا۔ دوسری بات ذکر کی جا رہی ہے، اس کی تشریح میں عرض کریں گے کہ آپ اسے یا تو رسالت کے متعلق کہیے، اور یا یہ کہیے کہ کافروں کے جو شبہات تھے اس کا جواب اللہ تعالی نے اب دینا شروع کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر واو کے بعد یہ جو نیا لفظ آیا ہے یہاں پر، ان کا لفظ آیا ہے، اور ان کا استعمال قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کئی طرح پر فرمایا ہے۔ ان شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہے کہ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، اگر تمہارے ذہن میں کوئی شک اور شبہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ ان تعذبہم، اور اللہ اگر آپ ان کفار مکہ کو عذاب دیں، اللہ اگر آپ ان عیسائیوں کو عذاب دیں، فإنہم عبادک، تو اللہ ہی آپ کے بندے ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اللہ تعالی سے عرض کریں گے، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جو ابھی سنائی گئی کہ وہ عرض کریں گے کہ اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ اور ان کا لفظ عربی لغت میں تاکید کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، کسی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، لیکن وہ ان کے بعد لام مفتوح آیا کرتا ہے، یعنی ایسا لام آتا ہے جس پر زبر ہوا کرتی ہے۔ ان قادہ لیضلنا، ان قادہ لیضلنا، یہ شخص ضرور بالضرور ہمیں ہٹا دیتا،
ہمارے خداؤں سے. یہ تو ہم نے استقامت دکھائی ہے بت پرستی پر علیاذ باللہ، وگرنہ ان قاد لیضلنا. تو ان کے بعد لام جو آ رہا ہے نا لیضلنا، یہ جو لام ہے یہ اور ان مل کر اس کلام میں زور پیدا کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی ان کا لفظ نفی کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی چیز کو رد کرنا، کسی چیز کا انکار کرنا، مگر ایسا ان جو ہے اس کے بعد بالعموم اللہ کا لفظ بھی آ جاتا ہے. جیسے ان نظن الا ظنن، ان نہیں نظن ہم گمان کرتے، الا مگر ظنن محض ایک سرسری سا خیال، اور ہمیں یقین نہیں ہے. ان نظن الا ظنن، تو ان آپ نے دیکھا نفی کے لیے آیا نا، کہ کافروں نے کہا ہمیں تو آخرت کا کوئی گمان نہیں کرتے، الا ظنن مگر سرسری کا بھی خیال آتا ہے، اور ہمیں یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی اور اٹھائے جائیں گے. ایک اور جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کافر اس قرآن کا، اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان ھذا نہیں ہے، ان مانا نہیں ہے، ھذا یہ، الا مگر قول البشر، ایک آدمی کا کلام ہی تو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ اپنے پاس سے بنا لیتا ہے علیہ باللہ، ان ھذا الا قول البشر. تو آپ نہیں ہے، مطلب یہ تو ایک بشر کا کلام ہے، کچھ نہیں ہے اس میں سوائے اس کے کہ ایک آدمی نے اپنے پاس سے علیہ باللہ یہ گھڑ لیا ہے کلام. تو فرمایا ہے وَإِن، اور اگر تم ہو فی ریب، شک میں، یہ ریب کا لفظ پہلے گزر چکا، فی کا لفظ پہلے گزر چکا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، مما، اس کلام سے، اس بات سے، من اور ما کا مجموعہ ہے مما، اگر تم شک میں ہو اس کلام سے، اس وحی سے، اس بات سے، نزلنا جو ہم نے نازل کی ہے، علی اوپر، عبد بندے نا اپنے، جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی ہے، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے، یا اس کا ترجمہ یوں کیجیے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے خاص بندے سے، مراد یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، تو ارشاد ربانی یہ ہوا کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن پر، اللہ کے کلام پر، اس وحی پر جو ہم نے اپنے بندے کو دی ہے، فاتو، تو لے آؤ. بس سو اس طرح کرو، اس کا حل یہ ہے کہ تم لے آؤ بے صورتن، ایک صورت. ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس طرح کرو کہ پھر ایک صورت لے آؤ. سورت کا لفظ غالباً سورہ فاتحہ کے آغاز میں گزر چکا، لیکن تسلی کے لیے پھر عرض کر دیتے ہیں. سورت کا لفظ جو ہے وہ اصل میں السورو اس کی اصل ہے، اور سورو کے معنی بلندی پر، اونچائی پر کسی چیز میں اچھال پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں. شراب، اس کی تیزی، جب پیالہ بھر جاتا ہے تو جس میں تیزی ہوتی ہے اس کے لیے یہ سورہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. صورت المرأة، میں نے عورت کو کنگن پہنائے، کنگن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ اصابر من فضہ، اور کیا ہوگا، لوگوں کو چاندی کے کنگن جنت میں پہنائے جائیں گے. اور اسی سے السورہ کا لفظ بھی بنا ہے، اور سورہ کے معنی بلند مرتبے کے. عربوں کا ایک شاعر ہے اور نابغہ، اس نے نعمان ابن منذر کی تعریف میں کہا تھا کہ الم تر ان اللہ اعطاک سورتن، آپ نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ تعالی نے ایسا مقام، ایسا مرتبہ عطا کیا ہے، سورتن اتنا بلندی کا، ترا کل ملکن دونہا یتذبذب،
کہ ہر بادشاہ، ہر بڑا آدمی اس کو دیکھ کے حیرت زدہ ہوتا ہے کہ خدا نے اس کو کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی سیٹ، گدی، کرسی، مملکت عطا کی. تو السورہ کے معنی بلند مرتبے کے. اور اسی سے سور المدینہ، شہر کے گرد جو فصیل پھیری جاتی ہے اس کو بھی کہتی. تو سورۃ القرآن یعنی قرآن پاک کی سورت، یہ یا تو سمجھ لیجئے کہ سور المدینہ سے ماخوذ ہے، کیونکہ شہر کا جو احاطہ ہوتا ہے، شہر کے گرد جو چار دیواری ہوتی ہے، سارا شہر اس کے اندر ہوتا ہے. اسی طرح قرآن کی ہر سورت اپنے اندر مختلف مضامین کو لیے ہوئے. اسی طرح سورہ عربی میں جو چیز بچ جائے اس کو بھی کہتے ہیں. تو قرآن کی ہر سورت چونکہ باقی قرآن سے بچی ہوئی ہے، ایک حصہ ہے اس کا، تو حصے کے معنی میں بھی اسی لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے، یہ ایک حصہ ہے جو ہم نے نازل کیا ہے. سورہ نور کے بالکل آغاز میں ارشاد فرمایا کہ یہ ایک سورت ہے، یہ ایک حصہ ہے جو ہم نے نازل کیا. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو پھر اس طرح کرو، فاتو بسورۃ من مثلہ، تم لے آؤ ایک سورت، من مثلہ، اس قسم سے. مثلہ میں ہی کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات کا خیال تو یہ ہے کہ ہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے نزلنا، تنزیل کی طرف، کلام کی طرف. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک سورت تم لے آؤ اس جیسی، یعنی اس کلام جیسی. اور بعض کا خیال یہ ہے کہ ہی کی ضمیر لوٹتی ہے عبد کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ ایک سورت اس قسم کی لے آؤ جیسے یہ بندہ ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. فدعو، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ پکارو، بلاؤ، دعوت دو. کس کو؟ ودعو کے معنی عربوں میں پہلے تو اس کو سن لیجئے کہ دعا، الدعاء، اور دعا کے معنی ندا کے. ندا کا لفظ کبھی صرف یا کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور دعا کا لفظ جو ہوتا ہے وہ اس وقت بولا جاتا ہے جب حرف ندا جو ہے یا اس کے ساتھ آگے یہ بھی ہو کہ کس کو بلایا جا رہا ہے. یا اللہ، اے اللہ، یا فلان، ارے فلانے. اور ندا اور دعا دونوں لفظ ایک کی جگہ دوسرا بولا جاتا ہے. اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے لا یسمع الا دعاء و ندا، اور وہ کچھ نہیں سنتے سوائے اس کے کہ ایک آواز آ رہی ہے، پکار آ رہی ہے. اور دعا کا ایک مطلب نام رکھنا بھی ہے. دعوت ابنی زیدن، میں نے اپنے بیٹے، اپنے لڑکے کا نام زید رکھا. تو دعا کا مطلب نام رکھنا بھی. اسی لیے اللہ تعالی نے سورہ حجرات میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ایسے نہ کیا کرو کا دعا عبادکم بعضا، جیسے کہ تم ایک دوسرے کو کرتے ہو. تو ہاں دعا سے کیا مراد ہے؟ یا تو مراد ہے ان کو ایسے نہ پکارا کرو. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی غالباً 13ویں جلد ہے، خیر حافظ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ، وہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ دعا کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسے نہ لیا کرو جیسے تم ایک دوسرے کا نام لیتے. تو دعا تسمیہ کے معنی میں دعوت ابن زیدن، میں نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا، یہ محاورے میں استعمال ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح پکارنا، اس طرح لینا جس طرح ہم ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں، اللہ نے اس سے منع فرمایا.
اور شان نزول اس آیت کریمہ کا آپ دیکھیں گے جب تفاسیر میں تو یہ ملے گا کئی جگہ پر کہ کچھ لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے باہر، آپ کے گھروں کے باہر، آپ کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے زور زور سے کہنا شروع کیا کہ یا محمد، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باہر آئیے، باہر تشریف لائیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے نام اس طرح مت پکارا کرو جس سے تم ایک دوسرے کا نام لیتے ہو. مثلا ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں نا، بھائی ہے کہتے ہیں نعمان یہ کرو، سعد یہ کرو، سلیم یہ کرو، یہ نام ہے نا ایک دوسرے کے. تو اللہ نے منع کیا اس سے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بہت بلند و بالا ہے اور ان کا مقام بڑا بلند ہے، اس طرح ان کا نام نہ لیا کرو. اس لیے آپ کبھی غور کیجئے گا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ایسے لیتے ہیں جیسے اپنے جیسے کسی آدمی کا نام علیہ باللہ لے رہے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو بہت عشق و محبت کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، محمد و آل محمد. یہ اس طرح کہنا یہ ادب کے منافی ہے. محمد آل محمد یہ نعرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اس طرح لینا اور پھر دعویٰ یہ کہ ہم میں محبت ہے. اور وہ جن پہ تہمت ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، ان پر بھی کبھی غور کیجیے گا کہ وہ اس اعلیٰ اور عرفہ اور محترم اور مقدس اور مکرم ہستی کا نام کن کن القاب اور کن کن آداب کے ساتھ لیتے ہیں. وہ جب حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہ جب تفسیر پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کیا مجال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ کہیں کہ یہ ایک درود ہے. وہ ہر مرتبہ ان کا نام لینے کے ساتھ دعا مانگتے ہیں گویا اللہ سے کہ اللہ تیری برکتیں اور تیری رحمتیں اس ہستی پر نازل ہوں. تو جو لوگ اتنی احتیاط کریں وہ گستاخ اور بے ادب، اور جو برملا نعرے لگاتے پھریں بچہ بچہ محمد آل محمد، محمد آل محمد کہتے کہتے جسے حیا اور شرم نہ آئے وہ سب با ادب ہے. علیہ باللہ اللہ نے منع کیا ہے یہاں پہ، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح نہ لینا جس طرح تم ایک دوسرے کا نام لیتے ہو. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تھا ایک صاحب کو ان کے بیٹے کا نام محمد تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بدلو اپنے اس بچے کا نام وگرنہ میں تمہیں سزا دوں گا. انہوں نے کہا کل کو تمہاری بیوی جب اس بچے کو برا بھلا کہے گی تو اس گالی کی زد جا کر کس نام پر پڑے گی. یہ ہے ادب اور یہ ہے محبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ بچوں کا نام صرف ایسا نام رکھنا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کا نام تھا یا یہ کہ فرشتوں کا نام منع لکھا ہے انہوں نے. مثلا کسی کا نام جبریل رکھ دیا تو جبریل نام رکھنا ٹھیک ہے، جائز تو ہے، لیکن منع اس لیے کیا گیا ہے کہ کوئی اس کو برا بھلا کہے گا تو وہ جبریل کو برا بھلا اس پہ زد تو پڑتی ہے نا نام پہ. تو اس لیے دعا کا ایک مطلب نام رکھنا بھی ہے. اسی طرح دعوتہ، دعا کے لفظ کو دیکھیے آپ، دعوتہ یعنی میں نے اس سے سوال کیا، مدد طلب کی. یہاں پر یہ لفظ آ گیا نا، ودعو اور بلاؤ، مدد طلب کرو. یہاں پر لفظ تو دعا ہے مگر ضمناً اس کے معنی لغت میں مدد طلب کرنے کے ہیں. تو یہاں پر ترجمہ اگر کوئی یہ کرے گا کہ اور مدد مانگو ان سے بھی جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، انسان یا جنات، اللہ کو چھوڑ کے ان سے بھی مدد مانگ لو. قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ لفظ آیا ہے ایسے ہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ودعوا ربکم، اور پکارو اپنے پروردگار کو. مراد مدد مانگو اپنے رب سے، خوفاً، ڈرتے ہوئے اس سے کہ کہیں یہ درخواست رد نہ ہو جائے.
وطمعن، اور اس امید پہ درخواستیں بھیجتے رہو ہمارے پاس کہ ہم اس کو قبول کر لیں. اور میں واقعہ یہی ہے کہ جو کریم کے پاس، جو عظیم ذات کے پاس بار بار اس دروازے کو کھٹکھٹاتا رہتا ہے نا، جسے یہ توفیق مل جاتی ہے، بادشاہ کہتا ہے میرا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ ایک دن کھول بھی دیتا ہے پھر. اور جو توفیق کھٹکھٹانے کی نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسے محروم رکھنے ہی کا فیصلہ فرما لیا. تو فرمایا مانگو، ودعو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال کرتے رہو. ایک جگہ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، یہ ہے نا دعانا لِجَنبِهِ، تو وہ لیٹ کے بھی ہمیں پکارتا ہے. مراد کیا؟ سوال کرتا ہے، طلب کرتا ہے. دعا کا مطلب صرف پکارنا ہے، لیکن یہاں پہ مفہوم یہ بنے گا کہ وہ ہم سے سوال کرتا ہے، مدد مانگتا ہے. بِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی، بس پھر وہ ہمیں ہی پکارتا رہتا ہے. ایک جگہ آیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اذا مس الانسان ضر، اور جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا، کسی بات پہ پہنچتی ہے، دعا ربہ، تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے. کس طرح؟ منیبا الیہ، خالص دل کو رکھ کے اپنے سامنے، صحیح خلوص سے دعا نکلتی ہے دل سے. تو یہ دعوتہ یعنی سوال کرنا، مدد طلب کرنا. اور دعا کا مطلب کبھی کبھی عربوں میں اس سے لیتے ہیں کہ کسی چیز کا ارادہ کرنا، کسی کو ترغیب دلانا، کسی کو شوق دلانا. کہاں دعا کے معنی پکار کے، آواز کے، اور کہاں دعا کے معنی شوق دلانے کے، دونوں میں فرق ہو گیا نا. اس لیے یہ ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے اگر لغت پہ کسی کی نظر نہ ہو تو بہکنے کا خدشہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے. مراد یہ کہ تمہیں شوق دلاتا ہے، ترغیب دلاتا ہے کہ آؤ، اللہ نے وہ گھر بنایا ہے، پیدا فرمایا اس گھر کو، جنت کو، آؤ تم اس کی طرف. ترغیب ہی کے معنی میں خالص سے قائد دیکھیے آپ کہ یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الیہ، اللہ جیل مجھے زیادہ عزیز ہے، زیادہ پسند ہے بنسبت اس گناہ کے یدعوننی، یہ خاتون جس طرف مجھے یدعوننی بلاتی ہے. یہ ترجمہ بھی، اور اچھا ترجمہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ یدعوننی جس گناہ کی یہ ترغیب دلاتی ہے، مما یدعوننی الیہ جس چیز کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے یعنی دعوت دیتی ہے، یعنی جس گناہ کے لیے یہ مجھے رغبت دلا رہی ہے خدایا، اس سے جیل اچھی ہے، جیل مجھے منظور ہے. ادعا کا لفظ بھی اس سے نکلا ہے، دعویٰ کرنا. جنگ میں ادعا کا معنی کسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا. ادعا کا مطلب کسی چیز پہ اپنا حق جمانا کہ یہ میری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے کتنا بڑا لفظ ارشاد فرمایا. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو تم طلب کرو گے. مراد یہ ہے کہ ادعا کرو گے، دعویٰ کرو گے اتنے کھلے دل سے گویا یہ چیزیں ہیں ہی تمہاری. اور آگے فرمایا نزلاً، اور یہ خدا کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں من غفور الرحیم، اس رب نے دی ہیں ان لوگوں کو جو بڑا مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اس لیے ادعا کا مطلب طلب، ادعا کا مطلب کسی چیز کے متعلق دعویٰ کرنا، اپنے آپ کو کسی کی طرف منسوب کرنا. تو اس لیے یہاں پر یہ جو لفظ ارشاد فرمایا ہے تو یہ فرمایا گیا کہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، مدد کے لیے بلاؤ جن کو تم حاضر کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. دونا کا لفظ ایک نیا آ گیا، اور یہ فرمایا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. تو دونا جو کسی چیز سے قاصر ہو، جو کسی چیز سے کوتاہ ہو، جو کسی چیز سے بچ جائے، رہ جائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ بخش دے گا، یعنی شرک کو تو نہیں بخشے گا،
اور اس کے علاوہ یغفر وہ بخش دے گا ما جو کہ دون ذالک اس چیز سے رہ گیا، شرک سے رہ گیا. یعنی شرک سے کیا چیزیں پیچھے رہ گئیں؟ کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، جس کے لیے چاہے رب معاف کر دے گا، باقی یہ کہ شرک وہ معاف نہیں کرے گا. تو دونا کے معنی علاوہ کے بھی، غیر کے بھی. تو اس کی آیا کہ من دون اللہ، اللہ تعالی کے علاوہ تم کیا کرو؟ جن کو تم بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلاؤ ان کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے اس خاص بندے پہ نازل فرمائی ہے، فاتو بصورت من مثلہ، تو اس طرح کرو کہ اس سے ملتی جلتی ایک صورت لے آؤ، یا جیسا یہ بندہ ہے اس کی طرح کی ایک صورت لے آؤ قرآن پاک کی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تعالی کے علاوہ جن کو تم مدد کے لیے بلا سکتے ہو سب کو بلاؤ جن کو حاضر کرتے ہو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فَإِن، سو اگر، وہی ان پھر آ گیا. وَإِن اوپر آپ نے پہلی 23 نمبر آیت کے شروع میں دیکھا ہے. اب دیکھیے 24 نمبر آیت کے شروع میں بھی صرف ایک لفظ کے تغیر سے آ گیا فَإِن. وَإِن پہلے تھا، یہاں آ گیا فَإِن. سو اگر، پس اگر، پھر اگر، لم تفعلوا تم ایسے نہیں کرو، وَلَن تفعلوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے. پہلے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، سو تم ایسے نہ کرو، یعنی ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں تو تم ایسے نہیں کر سکو اگر تم نہ کر سکو. اور پھر اس کے بعد مستقبل کے متعلق فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم ایسے نہیں کر سکو گے کہ اس صورت جیسی ایک صورت قرآن جیسی بنا لاؤ. تو فَاتَّقُوا النَّارَ، سو بچو اس آگ سے، التی جس کے وقودها ایندھن، وقود ایندھن یہ لفظ پہلے بھی گزر چکے ہیں سارے، الناس آدمی ہوں گے، والحجارہ اور پتھر جس کا ایندھن ہوں گے. حجارہ کا لفظ نیا آیا ہے، اور حجر کہتے ہیں عربی میں سخت پتھر کو، اور اس کی جمع حجارہ آتی ہے جیسے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے. اور اسی طرح حجر اور تحجیر کے معنی کسی جگہ پر پتھروں کا احاطہ بنا دینا تاکہ باقی وہاں پر آ نہ سکے. اور ہجر ہا کی زیر کے ساتھ، حجر ہا کی زبر کے ساتھ، وہ آپ سے عرض کیا نا سخت پتھر. اور ہجر حفاظت اور روکنے کے معنی میں بھی آتا ہے، حجر بھی آتا ہے نا، اور ہجر اس حفاظت اور روکنے کے معنی میں تو آتا ہے، مگر اصل میں اس سے مراد انسانی عقل لی جاتی ہے، کیونکہ انسان کی عقل اسے نفس کی بے اعتدالی سے روکتی. وقوف کہتے ہیں نا، بہت بے وقوف ہے، یعنی اس نے وقوف سے کام نہیں لیا، تو وقوف کہتے ہیں عقل کو. تو عقل انسان کی اس کو غلط کاموں سے روک دیتی ہے، تو اس لیے عرب اسے ہجر کہا کرتے تھے، کیونکہ پتھر بھی روک دیتے ہیں نا. تحجیر ایک جگہ پہ احاطہ کر بنا لینا، تو احاطہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو اندر آنے نہیں دیتا، وہ تو کہتا ہے باہر رہو، پتھروں کی دیوار بن جاتی ہے. تو ہجر عقل کے معنی میں. سورہ فجر میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حل فی ذالک قسم لذی حجر، اور بلا شک و شبہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو قسم کھانے کے لائق ہیں. کون قسم کھا سکتے ہیں؟ الذی حجر، جس شخص میں عقل ہے. تو ہجر عقل کے معنی. اور اسی سے مزید وسعت اختیار کر کے ہجر روکنے کے معنی میں تھا، تو یہی ہجر حرام چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی چونکہ انسان اس سے رکتا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا نا، عقل اسے روکتی ہے. تو ہجر حرام چیزوں کے لیے بھی اللہ نے استعمال فرمایا ہے. کفار مکہ یہ کرتے تھے کہ جب وہ نظر اور نیاز اپنے بتوں کی دیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ھذہ انعام و حرث ہجر، یہ کچھ مویشی ہیں اور کچھ چوپائے ہجر، اور یہ منع کیے گئے ہیں، یہ روک دیے گئے ہیں، حرام کیے گئے ہیں.
اور پھر اس کی بہت سی قسمیں بناتے تھے. مثلا کہتے خالصۃ لذکورنا، یہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی. یہ چیز صرف عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے. سورہ انعام کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی وہاں پڑھیے گا. شاہ صاحب نے بھی یہی وہاں پہ لکھا ہے کہ اب یہ ہندوستانیوں میں حضرت کا مفہوم یہ ہے اس عبارت کا کہ اب ہندوستانیوں میں یہ رسم آ گئی کہ فلاں نظر اور نیاز عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے، اور مرد کھا سکتے ہیں اور عورتیں نہیں کھا سکتی. یہ کفار مکہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. ہذہ انعام وحرث حجر، یہ ہیں کچھ مویشی اور یہ کچھ کھیتیاں، یہ کوئی نہیں لے سکتا، اللہ تعالیٰ کے نام کی نہیں ہے، یہ بتوں کے نام کی ہے. اور اسی وجہ سے جب ہجر حفاظت کے معنی میں آیا، حرام ہونے کے معنی میں، پرے ہو جانے کے معنی میں، دور ہو جانے کے معنی میں، تو ہجرم مہجورا عرب محاورہ بولتے تھے جاہلیت کے زمانے میں. کوئی شخص کسی کے سامنے آ جاتا اور اس سے خوف ہوتا، ڈر ہوتا کہ یہ آدمی مجھے کچھ نقصان پہنچا دے گا، تو لوگ اسے دیکھ کے کہتے تھے ہجرم مہجورا، یعنی پناہ دے دے، دور کر دے. ہجرم مہجورا تو رک جاتا تھا، وہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھتا تھا. مراد یہ ہوتی تھی کہ ہم تمہاری پناہ چاہتے ہیں، تو دشمن کچھ نہیں کہتا تھا. اسی لیے قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وجعلنا بینہما برزخا وحجرا مہجورا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ بنا دیا، حجرا مہجورا، مضبوط اوٹ بنا دیے، ایک سے دوسرے کا کوئی تعلق باقی نہیں رہنے دیا، ایسی مضبوط رکاوٹ، حجرا مہجورا. اور اسی سے محاورہ تھا عربوں میں کہ فلان فی حجر فلان، وہ فلاں آدمی جو ہے فلاں کی زیر نگرانی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور وہ لڑکیاں جنہیں تم مانگ لیتے ہو، لے لیتے ہو، فی حجورکم، تمہارے حجر میں، یعنی تمہاری گود میں پرورش پاتی ہیں. تو گود بھی ماں کی بچے کو چونکہ محفوظ کر لیتی ہے نا، سمیٹ لیتی ہے، تو اس لیے وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس لیے اب دیکھیے اصل میں تو لفظ حجر سے چلے تھے، ہا کی زبر کے ساتھ، اور زیر کے ساتھ کرنے میں کتنا فرق پڑ گیا اور کہاں تک ایک لفظ آگے چلتا چلا جاتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے آخر عربی زبان کو ہی اپنے کلام کے لیے کیوں چنا تھا. تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تم ایسے نہ کر سکے اور پھر کر بھی نہیں سکو گے تو بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. اعدت للکافرین، کافروں کے واسطے تیار کی گئی. پھر اس کا ترجمہ دیکھیے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تفسیری ترجمہ اس کا دیکھیے. اور اگر تمہیں لوگوں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے ایک خاص بندے پر نازل کیا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، تو تم ایسے کر لو کہ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں تم ایسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جن کو تم بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تمہارا دعویٰ تھا کہ یہ خدا کا بندہ اپنے پاس سے کلام بناتا ہے تو تم بھی بنا لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور دیکھو اگر تم اپنے دعوے میں پورے نہ اتر سکو، سچے نہ پڑھو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں سچے پڑھ سکو گے، ہرگز تم اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکو گے، تو پھر عقل سے کام لو. فَاتَّقُوا النَّارَ، بچو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، جو اصل میں منکروں کے لیے تیار کی گئی. یہ تو تھا ان دو آیات کریمہ کا ترجمہ، لغوی اور تفسیری تشریحی ترجمہ. اب اس کے بعد آپ دیکھیے اس کی تفسیر. اللہ تعالی نے اپنی توحید کا بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ لوگوں عبادت کرو اپنے پروردگار کی. توحید کی بات پوری ہو گئی اور آخر پہ صاف کہہ دیا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بالکل شرک نہ کرنا، اس سے پرے رہنا، دور رہنا. توحید کے بعد اسلام کا دوسرا ستون
اور جس پہ پورا دین قائم ہے وہ رسالت ہے، اور رسالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور پوری کائنات کے لیے اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس لیے اب توحید کے بعد رسالت کا ذکر آ گیا کہ ایک دعویٰ یہ تھا توحید کا کہ اس کو مانو، اب اس کے بعد بتلا دیا کہ رسالت کو مانو، اس کتاب کو مانو. اور بعض حضرات نے اس کے بعد لکھا ہے، اور یہ بھی درست ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے توحید کو عقلی دلائل سے واضح کیا. جب واضح کیا تو اس کے بعد مشرکین مکہ کے 2 شبہات کا جواب دیا ہے. انہیں ایک شبہ تو یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو دعویٰ ہے نا، یہ جو توحید کی باتیں ہیں، یہ جو قرآن ہے، یہ سب کا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ اپنے پاس سے پیش کر دیتے ہیں، اپنے پاس سے باتیں بناتا ہے، پھر خدا کی طرف منسوب کر دیتا ہے. ہم بالکل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ شبہ تھا ایک. اور قرآن پاک میں اس شبے کے متعلق بہت مرتبہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ابھی ذکر کرتے ہیں. اور دوسرا یہ شبہ تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے اللہ کی توحید کا، خدا کی وحدانیت کا، یہ خدا نے نازل ہی نہیں کیا، یہ تو خدا کی کتاب ہی نہیں ہے. کیوں نہیں یہ کتاب؟ اس کا ذکر آگے 26 نمبر آیت میں آئے گا، وہاں پہ ذکر کریں گے. دوسرے شبے کا جواب ہوا ہے. پہلا شبہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جناب شبہ یہ تھا کہ یہ دعویٰ، یہ توحید کی باتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس شبے کا ذکر کیا ہے سورہ یونس میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افتراہ، یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ افتراہ، جھوٹ گھڑ لیا ہے، اللہ کی طرف منسوب کر دیا. کئی جگہ پر یہ بات آئی ہے قرآن پاک میں کہ کہتے ہیں اپنے پاس سے باتیں بناتا ہے. ہم یقولون تقولا، یہ کہتے ہیں اپنے پاس سے ہی باتیں گھڑ گھڑ کے اللہ کے ذمہ لگاتا ہے. علیہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو سنتے ہوں گے تو کیسا دکھ اور کیسی تکلیف محسوس فرماتے ہوں گے کہ اللہ جو ان کا محبوب اور اللہ جس نے انہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بنا کے بھیجا تھا اس کے متعلق ایسی بات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا یہ شبہ ہے نا، اس کا تصفیہ کر لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ چیزیں لگا رہے ہیں علیہ باللہ. تو پھر چلو اس کا تصفیہ یوں کر لیتے ہیں کہ تم ایک ایسی صورت بنا لاؤ. تو فرمایا پہلے اس سے بھی ایک مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی. یہ ہے وہ بات جو پہلے بھی گزر چکی کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کوئی خاص موقع ذکر فرماتے ہیں تو عبدیت کا تذکرہ فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدیت سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، اور اگر اس سے بھی بڑا مقام ہوتا کوئی تو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے مواقع پر ایسا کوئی لفظ ارشاد فرماتے، ایسی کوئی بات ذکر فرماتے. سب سے بڑی چیز فرمائی کہ ہمارا بندہ، ہمارے خاص بندے پر جو چیز ہم نے نازل کی ہے. اللہ نے کیا چیز نازل کی تھی؟ اللہ تعالی نے فی الوقت، تو قرآن پاک کی بات ہے کہ قرآن اللہ نے نازل کیا تھا. اللہ تعالی نے فرمایا اچھا ایسے کرو، اس جیسی ایک صورت تم بنا لاؤ. سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال غور کرنے کے قابل ہے کہ قرآن جیسی ایک صورت اللہ نے کہا بنا لاؤ اور پھر کہا کہ تم نہیں بنا سکتے، تو کیا قرآن پاک جیسی ایک صورت واقعی نہیں بنائی جا سکتی؟ کھل کے بات کریں نا. انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجئے، یہودیوں نے 20 صورتیں قرآن پاک کے مقابلے میں بنا کر لکھتی ہیں، عیسائیوں نے لکھی ہوئی. ایسے یہودی بھی مل جائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عربی میں صورتیں بنا کے ڈال دی ہیں. کہاں گیا قرآن کا یہ دعویٰ کہ قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں بنائی جا سکتی؟ یہ اس لیے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ اس زمانے کی بہت بڑی آزمائش
اللہ ہی جانتا ہے مستقبل میں کیا ہوگا، مگر دجال کے آنے سے پہلے بہت بڑی آزمائش، یا یہ کہ یہ سب سے بڑی آزمائش جو انسانیت کے لیے ہے شاید یہ انٹرنیٹ۔ جتنے اس کے منافع ہیں اتنے اس کے نقصان بھی ہیں۔ اس کا نفع بھی بہت زبردست ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے پوری دنیا میں کو اللہ کے دین کی طرف بلا سکتے ہیں، صحیح بات اس کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، اور اتنا ہی نقصان بھی ہے اس کا۔ اور قوموں میں جب زوال آیا کرتا ہے تو وہ پھر کسی بھی قوم کی ادنا برائیاں اور غلط کام ان کو جلدی اپنا لیا کرتے ہیں۔ یہ تاریخ کا اصول ہے کہ دنیا میں اگر اقوام بس رہی ہوں نا، ایک قوم عروج پہ جا رہی ہے، دوسری زوال پہ جا رہی ہے، تو جو قوم عروج پہ جا رہی ہوتی ہے اس قوم کا سب سے کمزور پہلو، سب سے زیادہ ذلت والا پہلو، سب سے زیادہ گری ہوئی چیز ان کی وہ قوم اپنا لیتی ہے جو قوم خود زوال پذیر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ یورپ اور یہ جو عروج اور ترقی ہے، ان کے ہاں سے جتنی چیزیں ہمارے ہاں آتی ہیں نا، تو جو اس میں سب سے ذلت کا پہلو اور کمزور پہلو ہے وہ ہمارے لوگ جلدی اپناتے ہیں، اس لیے کہ یہ زوال پذیر ہوتے ہیں تو زوال کی غذا انہیں وہاں سے مل جاتی۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انٹرنیٹ کا کیسا استعمال آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو انٹرنیٹ پہ آپ جائیے، ویب سائٹس دیکھیے، کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی صورتوں پہ صورتیں بنا کر ڈال دی ہیں یہودیوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہاں گیا قرآن کا یہ چیلنج؟ اللہ نے کہا تھا ایک صورت بنا لاؤ، ہم نے کتنی صورتیں ڈال دی ہیں، اور عربیت ان میں بہت ہے، سب چیزیں۔ اللہ تعالی نے تو بار بار چیلنج کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن، اور ان سے کہیے کہ تمام انسان اور جن مل کر الا یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسی کتاب لانا چاہے نا، لا یاتون بمثلہ، اس قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ جن اور انسان ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے لگ جائیں تو بھی قرآن جیسی کتاب نہیں آ سکتی۔ پورا قرآن کہاں سے لا سکتے تھے؟ یہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالی نے سورہ ہود میں فرمایا کہ فاتو بعشر سور مثلہ، اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ چلو پورا قرآن نہیں، 10 صورتیں لے آؤ۔ اور جب اللہ کا یہ چیلنج مکہ میں پڑھا جاتا ہوگا کافروں کے سامنے تو کتنے جلتے ہوں گے۔ وہ تو اسلام کے پہلے ہی خلاف تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دشمن تھے۔ ان کو نہیں ہوتا تھا کہ یہ بار بار چیلنج ہمیں مل رہا ہے، بار بار کہتے ہیں، زبان بھی ہماری اپنی ہے، ہم بھی اسی جیسے بظاہر علیہ باللہ آدمی لگتے ہیں، آخر ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو اللہ نے پھر چیلنج کیا، اسے کہا فاتو بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں تم بنا کر لے آؤ۔ 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکے۔ سورہ یونس میں پھر اللہ نے کہا ہے قل فاتوا بسورۃ مثلہ، اس قرآن جیسی ایک صورت بنا لو۔ یہاں پر کہا ہے کہ دیکھو اگر تم کہتے ہو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے سب کچھ بنا لیا ہے تو اچھا ایسے کرو فاتوا بسورۃ مثلہ، اس قرآن جیسی ایک صورت بنا لو۔ پھر ایک جگہ فرمایا فلیاتوا بحدیث مثلہ، یہ جو قرآن کو نہیں مانتے یہ اس قرآن جیسی ایک آیت لے آئیں۔ یہ چیلنج ہے جو اللہ نے دیا تھا، اور پھر اس کا کیا ہوا؟ اس کا ہوا یہ کہ یہودیوں نے کئی ایک صورتیں بنا کر اب انٹرنیٹ پہ ڈال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے چیلنج کو قبول کیا، اب بتاؤ ہم نے کیا کمی۔ یہ وہ سوال ہے جو کئی مرتبہ ایسے لوگوں نے پوچھا جن کو نیا اسلام کی طرف رغبت کا اللہ نے توفیق دی اور ان کا شوق ہے پڑھیں، مگر وہ اس بات پہ جب آتے ہیں تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے اس کے متعدد جوابات ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو کہا ہے کہ قرآن جیسی ایک صورت بنا لاؤ، تو کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایسی عربیت ہو، ایسی لغت ہو، ایسی فصاحت ہو اور عربی میں لکھ لاؤ؟ قرآن پاک جیسی فصاحت اور بلاغت یہ اب بھی ماننے کی بات ہے کہ ایسی چیز نہیں آ سکتی۔
اللہ نے عربی کا سٹینڈرڈ مقرر کر دیا ہے قرآن پاک کا. عربی زبان قیامت تک چلتی رہے گی مگر اب اس سٹینڈرڈ سے آگے نہیں جا سکتی. اور ایسا سٹینڈرڈ خدا نے باندھ دیا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے شیکسپیئر کے زمانے میں انگلش کہاں بہت تھوڑی بولی جاتی تھی. چند دیہات تھے جن میں انگلش بولی جاتی تھی. انگریزی اس زمانے میں عام تھوڑا ہی تھی. اور شیکسپیئر نے انگلش میں ایک ناول لکھ دیا اور کتابیں لکھ دی تو انہوں نے انگلش کا ایک سٹینڈرڈ بنایا کہ یہ ہے چیز. یہ شیکسپیئر اگر انگلش زبان کے پہلے دن پیدا ہو جاتا اور یہ سٹینڈرڈ کو متعین کر دیتا تو آنے والی انگلش جتنی بھی بڑھتی اسی سٹینڈرڈ پہ رہتی. انگلش کو تو عروج ملا ہے جب امریکن جو تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری قومی زبان انگلش ہوگی اور وہ صرف ایک ووٹ سے فیصلہ ہوا تھا. آپ امریکہ کی ہسٹری پڑھ لیجئے, اس کی تفصیل کا وقت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں. یہ عربیت اللہ نے پہلے دن اس سٹینڈرڈ کی باندھ دی کہ اب قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا عرب چاہے وہ عیسائی ہو یہودی ہو اس کا کوئی مذہب ہو اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا. بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ انشاء پردازی اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقامی نبوت سے تعلق نہیں. قرآن کی فصاحت بلاغت ہم ہر چیز مانتے ہیں لیکن اللہ نے جو چیلنج کیا ہے نا کہ قرآن جیسے ایک صورت بنا لاؤ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری عربی اتنی اچھی ہونی چاہیے اس سٹینڈرڈ کی عربی کی ایک صورت بنا لاؤ, بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم ایسی صورت ایسی کوئی چیز بنا لاؤ کہ وہ اتنی مؤثر لوگوں کے دلوں میں ہو جیسا قرآن مؤثر ہے اور اتنی حکمت اس میں پوشیدہ ہو جتنی قرآن میں حکمتیں ہیں اور وہ لوگوں کا تزکیہ ان کے باطن کی صفائی ایسے ہی کر دے جیسے قرآن کر دیتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اور آپ اپنے دماغ پہ بوجھ ڈالیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ معجزات ایسے ہوا کرتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ان کی زندگی کے ساتھ ہی جب وہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو بظاہر ختم ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تھے, ان کے تشریف لے جانے کے بعد بات پوری ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تھے, وہ ختم ہو گئی بات ان کے جانے کے ساتھ ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا معجزہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم بھی ایسے معجزے کی کوئی چیز کرو. اور کچھ معجزات انبیاء علیہ السلام کے ایسے ہوتے ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق نبوت سے ہوتا ہے اور کچھ معجزات ایسے ہوتے ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق نبوت سے نہیں ہوتا بلکہ ایک واسطے سے ہوتا ہے. اس بات کو ذرا سا سمجھیے. دونوں طرح کی مثالیں ہم دیتے ہیں. مثلا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوبصورت تھے, ان کے حسن پہ قرآن و حدیث سب گواہ ہیں, لیکن اس حسن کو نبوت سے کیا تعلق تھا؟ اگر سے یوسف علیہ السلام مزید ایک ڈگری زیادہ خوبصورت ہوتے یا اس سے ایک ڈگری کم حسین و جمیل ہوتے تو بھی نبوت بہت بڑی چیز تھی جو اللہ نے انہیں عنایت کی تھی. حسن اور خوبصورتی کا ڈائریکٹ نبوت سے کیا تعلق؟ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اللہ تعالی نے مثلاً دو معجزے دیے. ید بیضا کہ ان کا ہاتھ دست مبارک بڑا روشن نظر آتا تھا اور اژدہا بن جاتا تھا. کوئی پوچھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضرت یہ کیا چیز ہے تو وہ کہتے کہ بھئی میں پیغمبر ہوں, خدا نے یہ دو معجزے دیے. وہ کہتا ہے کہ حضرت پیغمبری سے اس آگ کا کیا تعلق ہے, سانپ کا کیا تعلق ہے؟ تو وہ کہتے ہیں چونکہ میں پیغمبر ہوں لہذا اس وجہ سے اللہ نے مجھے عصا دیا ہے کہ یہ لاٹھی بن جاتا ہے. لاٹھی ہے یہ سانپ بن جاتی ہے, لاٹھی ہے اور سانپ بن جاتی ہے. تو یہ بالواسطہ بات ہوئی نا کہ میں پیغمبر ہوں اس وجہ سے مجھے خدا نے یہ معجزہ دیا. اور ایک ہے کہ ڈائریکٹ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتاب ایسی دے دی کہ یہ قرآن ہے اور براہ راست اثر کرتا ہے, تمہارا تزکیہ کرتا ہے, اور نبوت کا منصب یہ ہے کہ وہ تزکیہ کرے.
علامہ شبلی نے بڑی اچھی اس کی مثال دی ہے. شبلی کہتے ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی انسان کو کہا جائے کہ فارسی، وہ کہتا ہے ہاں میں فارسی جانتا ہوں، اس سے پوچھے کیوں، وہ کہ میں ایرانی ہوں. تو چونکہ میں ایرانی ہوں اور ایران کی زبان فارسی ہے لہذا مجھے فارسی آتی ہے. اور دوسرا آدمی وہ ہے جس سے پوچھیں فارسی آتی ہے تو کہتا ہے بھلے من خوب جانم، ہاں کیوں نہیں، مجھے بہت اچھی آتی ہے. تو جو بول رہا ہے یہ تو ڈائریکٹ دلیل ہو گئی نا کہ اسے فارسی آتی ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ معجزات جن کا تعلق براہ راست نبوت کے منصب سے ہوتا ہے، ان میں سے ایسا کلام ہے جو انسان کا تزکیہ کرتا ہے، انسان کو پاک کرتا ہے. اللہ نے یہ کلام اپنا ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو ہم نے ایسا کلام دیا ہے جو لوگوں کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے. تم ایک صورت ایسی بنا لو جو اتنی مؤثر ہو، جس میں اتنے اثرات ہوں اور جو اثرات انسانوں کا تزکیہ کر سکے. اللہ نے کہا تم نہیں کر سکتے. ایک ایک آیت قرآن کی آپ دیکھیے ہلا کر رکھ دیتی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ولا ينبئك مثل خبیر، اور اللہ جیسی ہستی فاسأل بہ خبیرا، اللہ کی قدر اس سے پوچھ جو جانتا ہو کہ اللہ کیا چیز ہے. ایک ایک جملہ آپ قرآن کا دیکھیے، اس جیسے مؤثر جملے، اس جیسے نشتر، اس جیسے تیز اور دل میں چبھ جانے والی باتیں اور تزکیہ کرنے والی کہیں اور ہو سکتی ہیں. اللہ نے کہا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو خبر نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھتے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور ہم تمہارے دل میں موجود ہیں، تم نے کبھی غور نہیں کیا. ایک جگہ فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والو ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل میری یاد کے لیے ڈھہ پڑے، تمہارے دل میری یاد کے لیے بسیج ہو جائیں، تمہارے دل نرم پڑ جائیں میری یاد کے لیے. ایک جگہ فرمایا قل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، ان سے کہا ہے اگر تم میری قدر نہیں کرتے نہ کرو، اللہ کافی ہے میرے لیے. ایک ایک آیت قرآن پاک کی انسان کا تزکیہ کرتی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیر، اور انسان سوچے، وہ اپنے اندر کی حالت خود خوب جانتا ہے. ولو القا معاذیرا، چاہے وہ 1000 مرتبہ عذر پیش کیا کرے مگر اندر کو تو وہ جانتا ہے نا کہ اس کے اندر کیا بھرا ہوا. تو اس لیے فاتو بصورت من مثلہ سے مراد یا تو یہ ہے کہ ایسی صورت لے آؤ جو تزکیہ کرنے میں، جو لوگوں کے دل صاف کرنے میں، جو پاک کرنے میں اس قرآن جیسی ہو. پورا نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں لا سکتے، ایک آیت ہی ایسی تیز اور تیکھی لے آؤ جس سے انسان کے عقیدے بدل جائیں، جس سے انسانوں کے وہ محلات جو اس نے باطل روایات کی بنیاد پہ، باطل عقائد کی بنیاد پر قائم کیے ہوتے ڈھہ پڑے. اگر تم ایسے نہیں کر سکتے اور نہ کر سکو گے تو بچو پھر اس آگ سے جو جھوٹ بولنے والوں کو دی جاتی ہے. ایک اس آیت کریمہ کی تفسیر اور کی گئی ہے. دوسری تفسیر آپ دیکھیے، اس کی طرف مفسرین گئے ہیں اور اس کی لغوی بحث وہ صاحب المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھی ہے، لیکن وہ اتنی دقیق علمی بحث ہے کہ اس کا غالباً کچھ فائدہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو اتنا زیادہ پہنچے گا. اور جو اہل علم ہیں ان کو چاہیے روح المعانی کا اس مقام پر مطالعہ کریں. اور صاحب روح المعانی نے اب جو ہم تفسیر اس کی بیان کرنے لگے ہیں اس کو ترجیح دی ہے. ایک جگہ لکھا ہے کہ اقوال عندی، میرے نزدیک سب سے بہتر بات یہ ہے. اور قرطبی نے پیلا کے لفظ سے تذکرہ کیا ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیے کتنی بے غبار بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ من مثلہ میں ہی کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. تو اس جیسی سے مراد کیا ہے؟ اس جیسی سے مراد خدا کا کلام نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جیسا یہ ہمارا بندہ ہے نا اور یہ جیسا کلام کر رہا ہے، تم کسی ایسے بندے کو لے آؤ جو اس جیسا کلام کرے. ایسی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی جس نے 40 برس کچھ نہ پڑھا، یتیمے کے نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت پیشست.
وہ یتیم بچہ جس نے کبھی حروف تہجی نہیں پڑھے اور کسی مکتب میں جا کے تعلیم حاصل نہیں کی، اور اس کی تعلیم نے کتنی قوموں کے کتب خانے دھو کے صاف کر دیے، اس جیسا ایک آدمی لے آؤ جو اس طرح بولنے لگے اور قرآن کی بات، قرآن جیسا کلام پیش کرنے لگے. تم ایک چیز کو لے لو، یہ مزید تشریح اس کی آپ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بچہ تم بھی کہیں سے لاؤ جو 40 سال تک پڑھا نہ ہو، لکھا نہ ہو، ایک غار میں جاتا رہا ہو، اور 40 برس کے بعد یک بیک وہ ایسی وحی لے کر تمہارے پاس آ جائے. کیا تم لوگ ایسے کر سکتے ہو؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا اور یقیناً نہیں ہو سکتا تو پھر تم بچو اس آگ سے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تجربے میں ایک کوئی بچہ ایسا ہو جو 40 برس تک تو نہ پڑے عمر میں اور 41ویں برس میں ایسی چیز لے کے آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کے لیے اسی لیے مسدس میں حالی نے کہا ہے اور بہت عمدہ بیان کیا ہے. انہوں نے کہا یکایک ہوئی غیرت حق و حرکت، بڑھا جانب بو قبیس بر رحمت. بو قبیس وہ ہے نا ایک پہاڑ مکہ مکرمہ میں، اب بھی بیت اللہ میں کھڑے ہو تو نظر آتا ہے. ادا خاک بطحا نے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت. یعنی پھر بطحا کی خاک سے، بطحا عربوں کی مٹی سے وہ ہستی اٹھی جس ہستی کی گواہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیتے آئے تھے. ہوئے آپ پہلو آمنہ سے حویدہ، اور آمنہ کے پہلو سے وہ اس بچے نے جنم لیا. دعائے خلیل و نوید مسیحا، جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگا کرتے تھے اور جس کے آنے کی خوشخبری حضرت مسیح علیہ السلام نے دی تھی. ہوئے محو عالم سے آثار ظلمت کہ تالے ہوا ماہ برجے سعادت. نہ چھٹکی مگر چاندنی ایک مدت کہ تھا ابر میں مہتاب رسالت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو پھر بھی ایک مدت گزری اور یہ رسالت کا چاند بادلوں کے سائے میں تھا. یہ 40ویں سال لطف خدا سے کیا چاند نے کھیت غار ہرا سے. پھر غار ہرا سے وہ چاند طلوع ہوا ہے، اور وہ کون سا چاند تھا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. وہ غلاموں ہی کے مولا نہیں تھے، پوری امت ان کے غلام اور پوری امت کے مولا تھے. خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ ہے وہ بات کہ فاتو بصورت مثلے. اس بندے کے پاس ایسی صورت ہے نا جیسا کلام ہے، اس بندے جیسا ایک بندہ جس نے کہیں نہیں پڑھا، جس نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی. تم بھی کوشش کرو کچھ. مثل خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس پہ قدموں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے رخ پھیر کے رکھ دیا، اس لیے کہ وہ جس چیز کو لے کے آئے تھے اللہ نے چیلنج کیا ہے بار بار کہ دیکھو تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ باقی جس چیز کو تم مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلاؤ. جنات آ سکتے ہیں مدد کے لیے. عرب جو کاہن تھے ان کے پاس جنات آتے تھے، اپنا کلام سناتے تھے. شعراء کے ساتھ جنات کا تعلق تھا. اللہ نے کہا بلاؤ ان سب کو. اگر تم سچے ہو نا تو یہ چیلنج ہے. آپ سوچئے سارا جہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف، اور ہر دور میں قرآن کے ماننے والے کم رہے ہیں اور قرآن کے مخالف زیادہ رہے ہیں. اگر کسی مکہ والے جب یہ سنتے ہوں گے چیلنج تو کیسا خون کھولتا ہوگا.
کیا وہ کوشش نہیں کر سکتے تھے کہ اس کلام جیسا کلام بنا کر لے آئیں؟ لیکن انہیں پتا تھا کہ ہم اس کلام جیسا درکنار اس کی ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جو اثر تھا، اللہ نے اس کلام کے ذریعے میں جو اثر رکھا تھا وہ بہت زیادہ تھا اور کہیں بڑی چیز تھی۔ لوگوں کی تربیت، طباع کا بدلنا، تزکیہ، اور یہ سب چیزیں ایسی تھیں جس میں کوئی آدمی دوسرا شریک اور صحیح نہیں تھا اس کلام کی۔ اسی لیے اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جہاں لکھی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی، وہاں انہوں نے صاف یہ کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گویا وہ قرآن ہی تھے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو حدیث میں بھی آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن، وہ تو قرآن پاک تھے ان کے اخلاق۔ اقبال کہتے ہیں لوگ بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی وہ خود کتاب ہے۔ گنبد آب گئی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو۔ سنجر اور سلیم کو جو حکومتیں اور سلطنتیں ملی تھیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال، ان کا روب، ان کی حکمرانی ہی کا ایک پرتو تھا، ان کی حکمرانی ہی ظاہر ہوئی تھی۔ فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نکاح، اور جنید اور بایزید کے فقر کی جو باتیں اور ان کے جو صحیح معنی میں ان کی روایات امت تک پہنچی ہیں، یہ سب اصل میں آپ ہی کا جمال تھا جو پیچھے کار فرما تھا۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی سنت کی اتباع، اگر کسی انسان کی نماز میں وہ جذبات شریک نہیں ہیں تو میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو یہ جو اللہ کے سامنے قیام ہے اور یہ سجدے ہیں، یہ سب خدا کے اور میرے درمیان حجاب بن جائیں گے۔ آپ کی محبت ہے جو اللہ تک پہنچاتی۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور اس طرح۔ تو اللہ نے واضح طور پر فرمایا، اور اسی کو روح المعانی وغیرہ نے اختیار کیا رحمت اللہ علیہ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ہمارے جو بندے ہیں نا، اس طرح کوئی ایسا کلام پڑھنے لگے تو ایک صورت ایسی لے آؤ، اور پھر دیکھو کوئی کسر اور کمی نہ چھوڑنا، ان کو بھی بلا لو جن کے متعلق تمہارا خیال ہے کہ یہ تمہاری مدد کریں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا،